الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ پیارے محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی چند کرامتیں بیان کریں گے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور اس بیان کو مکمل سنیے گا، انشاءاللہ آپ کو اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اچھا سا کمنٹ کر دیجئے اور ہماری ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا اور اس کو شیئر کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور خوفناک جادوگر۔ چشتی سلسلے کے عظیم پیشوا خواجہ خواجگاں سلطان الہند حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ کی حاضری کے موقع پر اللہ رب العزت کے سب سے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ بشارت و خوشخبری ملی: اے معین الدین، تو ہمارے دین کا معین یعنی مددگار ہے، تجھے ہندوستان کی ولایت عطا کی گئی، اجمیر جا، تیرے وجود سے بے دینی دور ہوگی اور اسلام رونق پذیر ہوگا۔ چنانچہ سیدنا سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدینۃ الہند اجمیر شریف تشریف لے آئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مساعی جمیلہ سے لوگ جوک در جوک حلقہ بگوش اسلام ہونے لگے۔ وہاں کے کافر راجہ پرتھوی راج کو اس سے بڑی تشویش ہونے لگی، چنانچہ اس نے اپنے یہاں کے سب سے خطرناک اور خوفناک جادوگر اجے پال جوگی کو سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقابلے کے لیے تیار کیا۔ اجے پال جوگی اپنے چیلوں کی جماعت لے کر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس پہنچ گیا۔ مسلمانوں کا اضطراب دیکھ کر حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کے گرد ایک حصار کھینچ دیا اور حکم فرمایا کہ کوئی مسلمان اس دائرے سے باہر نہ نکلے۔ ادھر جادوگروں نے جادو کے زور سے پانی، آگ اور پتھر برسانے شروع کر دیے، مگر یہ سارے وار حصار کے قریب آ کر بیکار ہو جاتے۔ اب انہوں نے ایسا جادو کیا کہ ہزاروں سانپ پہاڑوں سے اتر کر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مسلمانوں کی طرف لپکنے لگے، مگر جو ہی وہ حصار کے قریب آتے مر جاتے۔ جب چیلے ناکام ہو گئے تو خود ان کے گرو خوفناک جادوگر اجے پال جوگی جادو کے ذریعے طرح طرح کے شعبدے دکھانے لگا، مگر حصار کے قریب جاتے ہی سب کچھ غائب ہو جاتا۔ جب اس کا کوئی بس نہ چلا تو وہ بفر گیا اور غصے سے پیچ و تاب کھاتے ہوئے اس نے اپنا مرگ چھالا یعنی ہرنی کا چمڑا بالوں والا ہوا میں اچھالا اور کود کر اس پر جا بیٹھا اور اڑتا ہوا ایک دم بلند ہو گیا۔ مسلمان گھبرا گئے کہ نہ جانے اب اوپر سے کیا آفت برپا کرے گا۔ میرے آقا غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی حرکت پر مسکرا رہے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی نالین مبارک کو اشارہ کیا، حکم پاتے ہی وہ بھی تیزی کے ساتھ اڑتی ہوئی جادوگر کے تعاقب میں روانہ ہوئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے اوپر پہنچ گئیں اور اس کے سر پر زور زور سے پڑنے لگیں۔ ہر ضرب میں وہ نیچے اتر رہا تھا، یہاں تک کہ عاجز ہو کر اترا اور سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں پر گر پڑا اور سچے دل سے توبہ کی اور مسلمان ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا اسلامی نام عبداللہ رکھا اور وہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نظر فیض اثر سے ولایت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہو کر عبداللہ بیابانی نام سے
مشہور ہو گئے۔ سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب مدینۃ الہند اجمیر شریف تشریف لائے تو اولاً ایک پیپل کے درخت کے نیچے تشریف فرما ہوئے۔ یہ جگہ وہاں کے کافر راجہ پرتھوی راج چوہان کے اونٹوں کے لیے مخصوص تھی۔ راجہ کے کارندوں نے آ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ پر روب جھاڑا اور بے ادبی کے ساتھ کہا کہ آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں، کیونکہ یہ جگہ راجہ کے اونٹوں کے بیٹھنے کی ہے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اچھا ہم لوگ جاتے ہیں، تمہارے اونٹ ہی یہاں بیٹھیں۔ چنانچہ اونٹوں کو وہاں بٹھا دیا گیا۔ صبح ساربان آئے اور اونٹوں کو اٹھانا چاہا، لیکن باوجود ہر طرح کی کوشش کے اونٹ نہ اٹھے۔ ساربان نے ڈرتے جھجکتے حضرت سیدنا خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت سراپا کرامت میں حاضر ہو کر اپنی گستاخی کی معافی مانگی۔ ہند کے بے تاج بادشاہ حضرت سیدنا غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جاؤ، خدا کے حکم سے تمہارے اونٹ کھڑے ہو گئے۔ جب ساربان واپس ہوئے تو واقعی سب اونٹ کھڑے ہو چکے تھے۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چند مریدین ایک بار اجمیر شریف کے مشہور تالاب انا ساگر پر غسل کرنے گئے۔ کافروں نے دیکھ کر شور مچا دیا کہ یہ مسلمان ہمارے تالاب کو ناپاک کر رہے ہیں۔ چنانچہ وہ حضرات لوٹ گئے اور جا کر سارا ماجرا خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک چھاگل یعنی پانی رکھنے کا مٹی کا برتن دے کر خادم کو حکم دیا کہ اس کو تالاب سے بھر کر لے آؤ۔ خادم نے جا کر جوں ہی چھاگل کو پانی میں ڈالا، سارا کا سارا تالاب اس چھاگل میں آ گیا۔ لوگ پانی نہ ملنے پر بے قرار ہو گئے اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت سراپا کرامت میں حاضر ہو کر فریاد کرنے لگے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خادم کو حکم دیا کہ جاؤ اور چھاگل کا پانی واپس تالاب میں انڈیل دو۔ خادم نے حکم کی تعمیل کی اور انا ساگر پھر پانی سے لبریز ہو گیا۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک مرید کے جنازے میں تشریف لے گئے۔ نماز جنازہ پڑھا کر اپنے دستے مبارک سے قبر میں اتارا۔ حضرت سیدنا مختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تدفین کے بعد تقریباً سارے لوگ چلے گئے، مگر حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی قبر کے پاس تشریف فرما رہے۔ اچانک آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دم غمگین ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبان پر الحمدللہ رب العالمین جاری ہوا اور آپ مطمئن ہو گئے۔ میرے استفسار پر فرمایا کہ میرے اس مرید پر عذاب کے فرشتے آ پہنچے، جس پر میں پریشان ہو گیا۔ اتنے میں میرے مرشد گرامی حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہروانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے اور فرشتوں سے اس کی سفارش کرتے ہوئے فرمایا، اے فرشتوں، یہ بندہ میرے مرید معین الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مرید ہے، اس کو چھوڑ دو۔ فرشتے کہنے لگے، یہ بہت ہی گناہ گار شخص تھا۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ غیب سے آواز آئی، اے فرشتوں، ہم نے عثمان ہروانی کے صدقے معین الدین چشتی کے مرید کو بخش دیا ہے۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر صرف جب 15 برس کی ہوئی تو والد گرامی کا سایہ شفقت سر سے اٹھ گیا۔ وراثت میں ایک باغ اور ایک پن چکی ملی، اسی کو اپنے لیے ذریعہ معاش بنایا۔ خود ہی باغ کی نگہبانی کرتے اور اس کے درختوں کی آبیاری فرماتے۔ ایک روز آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے باغ میں پودوں کو پانی دے رہے تھے کہ اس دور کے مشہور مجذوب حضرت سیدنا ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ باغ میں داخل ہو گئے۔ جو ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر اس اللہ کے مقبول بندے پر پڑی، فوراً سارا کام چھوڑ کر دوڑے اور سلام کر کے دست بوسی کی اور نہایت ہی ادب سے
ایک درخت کے سائے میں بٹھایا، پھر ان کی خدمت میں تازہ انگوروں کا ایک خوشہ انتہائی عاجزی کے ساتھ پیش کیا اور دونوں زانوں ہو کر بیٹھ گئے۔ اللہ عز و جل کے ولی کو اس نوجوان باغبان کا انداز بھا گیا۔ خوش ہو کر بغل سے ایک کھلی کا ٹکڑا نکالا اور چبا کر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے منہ میں ڈال دیا۔ کھلی کا ٹکڑا جوں ہی حلق سے نیچے اترا تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دل کی کیفیت یکدم بدل گئی اور دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باغ، پنچکی اور ساز و سامان بیچ ڈالا، ساری قیمت فقراء و مساکین میں تقسیم کر دی اور حصول علم دین کی خاطر راہ خدا عز و جل کے مسافر بن گئے۔ اللہ عز و جل نے آپ پر بے حساب کرم نوازیاں فرمائیں اور آپ رحمۃ اللہ علیہ اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کے پیشوا اور ہندوستان کے بے تاج بادشاہ بن گئے۔ ایک روز حضرت سیدنا غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سیدنا شیخ اوحد الدین کرمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ تشریف فرما تھے کہ ایک لڑکا تیر و کمان لیے ہوئے وہاں سے گزرا۔ اسے دیکھتے ہی حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ بچہ دہلی کا بادشاہ ہو کر رہے گا۔ بالآخر یہی ہوا کہ تھوڑے ہی عرصے میں وہ دہلی کا بادشاہ بن گیا۔ اجمیر شریف کے حاکم نے ایک بار کسی شخص کو بے گناہ سولی پر چڑھا دیا اور اس کی ماں کو کہلا بھیجا کہ اپنے بیٹے کی لاش آ کر لے جائے، مگر وہاں جانے کے بجائے اس کی ماں روتی ہوئی خواجہ خواجگاں سرکار غریب نواز سیدنا حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوئی اور فریاد کی کہ آہ میرا سہارا چھین گیا، میرا گھر اجڑ گیا، یا غریب نواز میرا ایک ہی بیٹا تھا، اسے حاکم ظالم نے بے قصور سولی پر چڑھا دیا ہے۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلال میں آ کر اٹھے اور فرمایا، مجھے اپنے بیٹے کی لاش پر لے چلو۔ چنانچہ اس کے ساتھ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کی لاش پر آئے اور اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اے مقتول، اگر حاکم وقت نے تجھے بے قصور سولی دی ہے تو اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑا ہو۔ فوراً لاش میں حرکت پیدا ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ شخص زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ کہتے ہیں ایک بار اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار پر حاضر ہوئے۔ احاطے میں ایک اندھا فقیر بیٹھا صدا لگا رہا تھا، یا خواجہ غریب نواز آنکھیں دے۔ آپ نے اس فقیر سے دریافت کیا کہ بابا کتنا عرصہ ہوا آنکھیں مانگتے ہوئے؟ بولا، برسوں گزر گئے مگر مراد پوری ہی نہیں ہوتی۔ فرمایا، میں مزار پاک پر حاضری دے کر تھوڑی دیر میں واپس آتا ہوں، اگر آنکھیں روشن ہو گئیں فابیہا یعنی بہت خوب، ورنہ قتل کروا دوں گا۔ یہ کہہ کر فقیر پر پہرا لگا کر بادشاہ حاضری کے لیے اندر تشریف لے گئے۔ ادھر فقیر پر گریہ طاری تھا اور رو رو کر فریاد کر رہا تھا کہ یا خواجہ، پہلے صرف آنکھوں کا مسئلہ تھا، اب تو جان پر بن گئی ہے، اگر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کرم نہ فرمایا تو مارا جاؤں گا۔ جب بادشاہ حاضری دے کر لوٹے تو اس کی آنکھیں روشن ہو چکی تھیں۔ بادشاہ نے مسکرا کر فرمایا کہ تم اب تک بے دلی اور بے توجہی سے مانگ رہے تھے اور اب جان کے خوف سے تم نے دل کی تڑپ کے ساتھ سوال کیا تو تمہاری مراد پوری ہو گئی۔ ایک دفعہ ایک کافر خنجر بغل میں چھپا کر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے تیور بھانپ لیے اور مومنانہ فراست سے اس کا ارادہ معلوم کر لیا۔ جب وہ قریب آیا تو اس سے فرمایا کہ تم جس ارادے سے آئے ہو
اس کو پورا کرو، میں تمہارے سامنے موجود ہوں۔ یہ سن کر اس شخص کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا، خنجر نکال کر ایک طرف پھینک دیا اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں پر گر پڑا اور سچے دل سے توبہ کی اور مسلمان ہو گیا۔ جی محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی چند کرامتیں بیان کی۔ یقیناً آپ نے ان کو مکمل سنا ہوگا اور سن کر آپ کو ان کا فائدہ حاصل ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے، اچھا سا کومنٹ کر دیجئے اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔